الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سموار کے دن کی مجلس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے میں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک کا خاکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جو مشہور ہیں پر صحیح نہیں ہیں۔ ان واقعات میں سے جو بہت شہرت رکھنے والے واقعات ہیں، ان واقعات کو آج ہم جانیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ واقعات سیرت کے باب میں صحیح نہیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ یہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، حالانکہ راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، البتہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ضرور ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 12 کو یا 9 کو؟ 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہی تحقیقی بات ہے۔ سیرت کے باب میں یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فجار میں، جنگ فجار میں شرکت کی تھی اور اپنے چچاؤں کو باضابطہ تیر تھما رہے تھے۔ جنگ فجار ان جنگوں میں سے ہے جو زمانے جاہلیت میں پیش آئی تھی، اور اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہونا یہ صحیح نہیں دکھتا۔ اسی لیے محدثین نے اس روایت پر بھی گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ فجار میں شریک ہونا اور جاہلی عصبیت کے لیے اپنے چچاؤں کو تیر تھمانا یہ صحیح نہیں، ثابت نہیں ہے۔ تیسری چیز، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو زیادہ تر جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ دوسری روایتوں میں 35 سال بھی آتا ہے، 28 سال بھی آتا ہے اور 25 سال بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے کے بعد 6 بچے پیدا کرنا اور اس عمر میں کہ 40 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو رہی ہے، یہ بھی عقلی اعتبار سے بھی ذرا قابل اعتماد نہیں لگتا ہے، اور مورخین نے اس روایت کو بھی کمزور کہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ 40 کا بھی قول ہے، 35 کا بھی قول ہے، 28 کا بھی قول ہے اور 25 سال کا بھی قول ہے۔ کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک رک گیا، یہاں تک کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الرحیق المختوم میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک رک گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہنے لگے تھے کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر کے اوپر سے کود کر کے جان دے دے۔ اس روایت کو امام زہری نے نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی عام عقلمند انسان کے بارے میں بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ حالات سے مجبور ہو کر کے وہ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرے، چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل کے سب سے زیادہ پختہ تھے ان کے بارے میں یہ بات کہی جائے۔ تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ یہ سوچیں کہ آپ پہاڑوں سے کود کر کے جان دے دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو خفیہ دعوت یعنی چپکے دعوت کی مدت 3 سال تھی، اور یہ بھی بہت مشہور ہے کہ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چپکے ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب علل اعلان اسلام کا اعلان کیا تو صفا کی چوٹی سے یہ اعلان ہوا تھا۔ برکیف تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ خفیہ دعوت یا چپکے دعوت کی مدت 3 سال رہی، یہ روایت بھی کمزور ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ چپکے دعوت ہوئی ہے، چپکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دنوں میں دعوت دیا ہے، لیکن اس کی مدت کی تحدید وارد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2.5 سال، ہو سکتا ہے 3 سال، ہو سکتا ہے 2 سال، لیکن 3 سال میں تحدید کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے کام میں لگے رہے اور قریش نے مختلف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا، لبھانے کی کوشش کی، تو ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کیونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ تو ابو طالب آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بیٹے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اس پیغام کو ترک کر دوں تو یہ ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا اسی راستے میں ہلاک کر دیا جاؤں۔ یہ بات بھی مشہور ہے، لیکن مشہور ہونے کے باوجود آتھینٹک نہیں، ثابت نہیں ہے۔ تو جو بات مشہور ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ثابت ہی ہو۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو مشہور قصہ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی۔ جب حمزہ شکار کر کے آئے تو ابن جدعان کی لونڈی نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ ابو جہل کے پاس حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ان کو مارا اور اس کے سامنے ہی میں کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہ پس منظر بھی صحیح نہیں ہے، حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں واقعہ صحیح ہے کہ انہوں نے ہجرت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے یہ قصہ بھی آپ سنے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ کے ارادہ سے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، کہ راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کی بہن نے اور آپ کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بہن کے گھر گئے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا اور سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سن کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ بھی آتھینٹک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اگرچہ سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا کہ واقعات مشہور ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے، تو ان واقعات کو جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے طائف کے سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کیونکہ مکہ کی دھرتی آپ کے لیے بنجر ثابت ہوئی تھی، تو آپ کو کھوج تھی کہ مکہ کے باہر کوئی ایسی دھرتی مل جائے جہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، تو مکہ کے بجائے وہاں پر ہم جا کر کے پناہ لیں۔ اسی ارادے سے طائف گئے تھے، طائف کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تھی، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسایا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، ہوش آیا اور پہاڑوں کے فرشتوں نے اجازت طلب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ انہی کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ طائف کے اس سفر سے جب لوٹ کے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ایک دعا کی تھی، دعا ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یہ لمبی دعا ہے، یہ دعا بھی اگرچہ مشہور ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
اسی سفر میں یہ بھی مشہور ہے کہ عداس نام کا ایک نصرانی تھا جو باغیچے میں ملا تھا۔ اس کے مالک نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ رہے ہیں تو اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن خاندانی رشتے کی بنیاد پر اس نے کچھ انگور بھیجا عداس کے ہاتھ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیش کیا، اور پھر اسی واقعے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا اور اسلام قبول کیا۔ تو عداس کے قبول اسلام کا قصہ بھی صحیح نہیں ہے، محدثین نے اس پہ بھی کلام کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ البتہ اسی سفر میں یہ ثابت ہے کہ جنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طریقے سے نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وفات پا جانا، اسی طریقے سے حضرت ابو طالب کا وفات پا جانا۔ ابو طالب مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے، اخیر وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ موت کا وقت تھا اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تھے، کلمہ کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اخیر وقت تک جو لفظ اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ یہ تھا کہ میں دین عبد المطلب پر مرتا ہوں، تو وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے ابو طالب نے۔ لیکن ابو طالب دفاع کرتے رہے، اسی لیے نبوت کے 10ویں سال جب آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جب ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے تو اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس سال کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، غم کا سال رکھا؟ یہ ثابت نہیں ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا ہو، غم کا سال رکھا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جب نبی بنایا گیا اس وقت سے لے کر کے 23 سال تک لگاتار قربانی دیتے رہے، کسی سال کو غم کا سال قرار نہیں دیا، حالانکہ اور بھی بہت سارے سال آپ کی زندگی میں آئے لیکن کوئی سال آپ کے لیے غم کا سال نہیں قرار پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے سال کو غم کا سال قرار دیا ہو۔ اسی طریقے سے کفار قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور پورے طور پر یکجٹ ہو کر کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو کفار قریش نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ رکھی۔ اس میٹنگ ہال میں اکٹھا ہوئے تھے اور پلاننگ کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس پلاننگ کے لیے شیطان کا شیخ نجدی کی شکل میں اکٹھا ہونا اس میٹنگ میں یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ میٹنگ بہت مشہور ہے اور لوگ جب سیرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو یہ قصہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قریش نے اکٹھا ہو کر فیصلہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس میں ایک شیطان بھی تھا جو شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا اور اس نے مشورہ دیا تھا، لیکن شیطان کا شیخ نجدی کی شکل میں اس میٹنگ میں حاضر ہونا یہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں جب نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، حالانکہ یہ واقعہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ سے نکل جائیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیں اپنے بستر پر، حالانکہ اس بستر پر حملہ ہونے والا ہے، یہ عقلی اعتبار سے بھی نہیں سوچا جا سکتا ہے، اور یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا اور خود اپنے گھر سے نکل گئے تھے۔ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے چنے ہوئے لوگوں کے بیچ سے نکل گئے جو تلوار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کے گھر کی گھیرا بندی کر رکھی تھی کہ کب نکلتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر
دھاوا بولیں، سب کے سب ایک مرتبہ حملہ کریں اور خون سارے قبائل میں بٹ جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیچ سے نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔ ہجرت کے موقع سے یہ بھی بہت مشہور ہے اور آپ سنتے ہوں گے مقررین کی زبان سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے، تو غار ثور میں ایک مکری نے آ کر کے جال بن دیا تھا تاکہ لوگ آئیں تو پتہ نہ چلے کہ اس غار میں کوئی نیا داخل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 کبوتروں نے وہیں پر غار کے سامنے میں اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا، تو اس سے لوگوں کو دھوکہ میں رکھا جائے کہ یہاں پر کوئی انسان نیا نہیں آیا ہے، حالانکہ یہ 2 واقعات بھی صحیح نہیں ہیں کہ غار میں مکری نے جال بنا دیا تھا یا 2 کبوتروں نے غار کے منہ پر اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا، یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، 2 سوراخیں باقی رہ گئی تھیں، ان 2 سوراخوں پر انہوں نے اپنا پیر رکھ دیا، دونوں پیر رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے سلایا، یہاں تک کہ دونوں پیروں میں بچھو نے ڈنک مار دیا، تب زخم کی تاب نہ لا کر کے برداشت سے جب باہر ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو اس وقت پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا تمہیں؟ تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک وہاں پر لگا دیا اور جس کی وجہ سے تکلیف جو تھی وہ تکلیف جاتی رہی۔ یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پیر رکھ دیے تھے 2 سوراخ پر، اگرچہ مشہور ہے لیکن یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے، جیسے مکری کے جال بننے کا واقعہ صحیح نہیں ہے اور 2 کبوتروں کے غار کے منہ پر گھونسلہ بنانے کا واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے لوگ یعنی یثرب کے لوگ، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو اسی دن سے مدینہ کا نام مدینہ پڑا، ورنہ اس سے پہلے یثرب اس کا نام تھا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یثرب کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے اور انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا، یہ مشہور ترانہ ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ یہ ترانہ بھی آپ سنتے ہوں گے، بہت مشہور ترانہ ہے، لیکن یہ اوتھینٹک نہیں، یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ ترانہ سند رکھتا ہے، مشہور ہے لیکن مستند نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ ہاں مستند ترانہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اس انداز میں وہ استقبال کرتے تھے، لیکن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دع، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر میں ابو جہل کے قتل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل جنگ بدر میں قتل کیا گیا، یہ ثابت ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، حالانکہ واقعی وہ فرعون تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، مسلمانوں کو ستایا، لیکن یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد ہند بنت عتبہ کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مثلا کرنا اور ان کے جگر کو کھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی بہت مشہور ہے کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مثلا کیا تھا اور ان کے جگر کو کھایا تھا،
تو یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ہے خندق کھودنے کے بارے میں، بہت مشہور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ ہو رہی ہے اور کفر کے سارے قبائل اکٹھا ہو کر کے مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ کریں کہ مدینہ کے آس پاس میں خندق کھود دیں کہ کسی کو ہمت ہی نہ ہو مدینہ میں داخل ہونے کی۔ تو اس مشورہ کی نسبت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی مشہور ہے، حالانکہ یہ نسبت بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے خندق کھودا گیا تھا، حالانکہ خندق کا کھودا جانا صحیح ہے۔ اسی لیے اس جنگ کا نام جو جنگ احزاب ہے، جنگ خندق بھی پڑ گیا۔ تو جنگ خندق کا نام جنگ خندق صحیح ہے اور خندق کھودا جانا بھی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس میں خندق کھودوایا تھا، لیکن کیا سلمان فارسی کے مشورے سے یہ کیا تھا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھنا کہ تمہارے ساتھ میں کیسا معاملہ کرنے والا ہوں، تو ان لوگوں کا یہ جواب دینا کہ آپ ایک بھائی کے جیسے معاملہ کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، یہ بات کہنا بھی اوتھینٹک طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال جب مکہ میں داخل ہوئے تو سبھوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن آپ کا اس انداز میں خطاب کرنا اور ان کی معافی کا اس انداز میں اعلان کرنا یہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں مشہور ہیں، لیکن محدثین نے، محققین نے ان واقعات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی لیے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کو بھی جاننا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ کون سا قصہ صحیح ہے اور کون سا قصہ صحیح نہیں ہے۔ اور علم اسی کا نام ہے، یہ نہیں کہ کسی نے لکھ دیا تو وہ پتھر کی لکیر ہو گئی، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے بول دیا تو ان کی گفتگو پتھر کی لکیر ہو گئی، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ علم نام ہے تحقیق کا، علم نام ہے جستجو کا۔ اور ہمارے دین کی خوبی کیا ہے کہ یہ دین، پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جسے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ دین سندوں کے ذریعہ محفوظ ہے۔ سندوں کے ساتھ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے بڑے نے کہہ دیا تو اسی کو ہم لکھتے آ رہے، نہیں۔ سب سے پہلے قرآن محفوظ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ یہ محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ سندوں کے ذریعہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ایک ایک مرحلہ میں محفوظ ہے۔ اس حدیث کو اور اس سیرت کو بیان کرنے والے جو لوگ آتے ہیں سند میں، ان کو راوی کہتے ہیں۔ یعنی ایک محدث جب حدیث لکھتا ہے یا ایک محدث سیرت کا کوئی واقعہ لکھتا ہے تو لکھتے وقت یہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے استاذ نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا یا ایسا ویسا ان کے سامنے کیا گیا۔ تو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گفتگو جو نوٹ کی جا رہی ہے، نوٹ کرنے والا باضابطہ سند بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس سند کو باضابطہ محفوظ کیا گیا۔ کیسے محفوظ کیا گیا؟ اس سند میں جو لوگ بھی بیان کرنے والے ہیں
لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں لکھی گئیں۔ آج اگر کوئی حدیث اس کی ہم کھوج کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپ صحیح بخاری گویا کہ اٹھائیں گے، صحیح بخاری اٹھائیں گے نا، تو اس میں کیسے لکھا ہے امام بخاری نے حدیث کو؟ مجھ سے میرے استاذ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے۔ تو آج اگر اس حدیث کی تحقیق کرنا چاہ رہے ہوں تو اس حدیث کو بیان کرنے والے مثال کے طور پر 5 آدمی آتے ہیں، تو ان 5 آدمیوں کی زندگیاں آج کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس کے لیے محدثین نے ایک سبجیکٹ جاری کیا جس کا نام ہے اسماء الرجال۔ کیا نام ہے؟ اسماء الرجال۔ اسماء الرجال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی حدیث یا سیرت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے ہیں، اس سند میں آتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں ان کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اور اس زمانے میں جب کہ ایسے لوگ پائے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے تھے اور اس سند کا حصہ بنتے تھے، تو اس زمانے میں ایسے محدثین تھے جن کا کام ہی تھا لوگوں کی زندگیاں نوٹ کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی کا حافظہ کمزور تھا تو اس کو ضعیف ٹھہرایا گیا، اس کو کمزور ٹھہرایا گیا۔ کوئی آدمی بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے پایا گیا تو اس کی روایت رد کر دی گئی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، لمبا سفر کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ ان کے پاس سواری تھی، مٹھی بند کر رکھا تھا اور یوں کر کے اس سواری کو بلا رہے تھے۔ جب دیکھا اور ان کے قریب ہوئے تو کہا کہ مٹھی کھولیے، مٹھی کھولا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہیں سے لوٹ کر آ گئے۔ کہا کہ یہ جب اپنے گدھے کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو کیا پتہ کہ مجھے بھی دھوکہ دے، حالانکہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اس دین کا ہی میریکل ہے، اس دین کا ہی معجزہ ہے، ورنہ دوسرے ادیان بس سنی سنائی باتوں پر بیس کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ دین سندوں کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، اس لیے اس دین میں اللہ کا کلام ہی محفوظ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی محفوظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک حصہ بھی محفوظ ہے۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔